نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ حضرات اسی وقار بزرگوں اور دوستوں، واجب العزت قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہن، دعا اللہ سب کی حاضری اپنے برگاہ قبول فرمائے۔ جڑی آیت مبارکہ پڑھی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے میروں اور تمہاروں ساری دنیا نو ڈرایا اس بات تو کہ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نافرمانی، آپ دی حکم دی، آپ دی امر دی، آپ دی سنت دی چھوڑ دو، نہ کرو۔ اگر کرو گے تو دنیا بھی کوئی نہ کوئی گرفت، عذاب، پکڑ، فتنہ دے شکار ہو جاؤ گے، اور اگر تسی دنیا گرفت عذاب تو بچ گئے یا شکار ہو گئے تو قیامت والے دن تے دردناک عذاب ہوئے گا ہر اس انسان نو جڑا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی نافرمانی کرے۔ قیامت والے دن فیصلہ نبی علیہ السلام کی ذات تے ہونا، اور یہ سب تو بڑی عظمت اور آپ کی شان ہے کہ محمد الفرق بین الناس۔ قیامت والے دن آپ کی بنیاد سے ہی فیصلہ ہوئے گا۔ ہر وہ بندہ جہنم میں جائے گا جس کا آپ کے نال تعلق نہیں ہوئے، ہر وہ بندہ جنت جائے گا جس نے اتباع اطاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی کی تھی ہوئی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اس طرح ہی ہے جس طرح کہ ایک محل بنانے والا محل بنائے، پھر وہ اندر بڑی پرتکلف دعوت کا انتظام کرے، اور دعوت تو بعد بن جان تو بعد، پک جان تو بعد، تیار ہو جان تو بعد کسی نے اپنا قاصد رسول پیغام رساں بنا کے بھیجے اور کبھی جاؤ دنیا سے اعلان کرو کہ محل بن گیا، دعوت پک گئی ہے، آ جاؤ کھا لو۔
جیڑا اس پیغام دین والے دی آواز تے کہے لبیک او محلے جو جائے داخل اس نے دعوت نو کھا لے تو جیڑا نہیں آ سکیا اس دعوت تے لبیک نہیں تھی حاضر نہیں ہویا نہیں آیا نہ محلے آیا نہ ہی وہ دعوت کھا سکا محل بنانے والا اللہ ہے اور محل تو مراد جنت اور اس کی دعوت تو مراد جنت کے نعمتانے اور بلانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس نے آپ کی آواز سے لبیک کہی ہے اور آپ کی بات کو قبول کر لیا ہے وہ جنت کے اندر جائے گویا اس محل میں اس کارج داخل ہو جائے جس نے آپ کی آواز سے لبیک نہیں کہی اور پرواہ نہیں کی تھی گویا نہ محل گیا وہ جنت ہی داخل نہیں ہو سکتا اس طرح ایک اور حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری ساری امت جنت جائے کل امت یدخلون الجنہ میری ساری امت جنت جائے ساری امت جو صرف وہ بندہ نہیں جائے گا جڑا خود جنت جان تو آپ انکاری ہو جائے جڑا کہے کہ میں جنت جانا ہی نہیں تھوڑی تو کوئی اندر بیٹھا ہے ہوں تھوڑے منہ دس دے کوئی نہیں پتہ نہیں تھی کی آدھے ہو تھوڑا دل کی ہے جانا جنت سے نشان لگدیاں تو شکلا کوئی نہیں چلو اللہ رحمت کرے میرے سے بھی تھوڑے تھے اللہ سنو جنتی بنا دے آپ نے فرمایا ساری امت جنت جائے مگر وہ نہیں جاوے گا جڑا جنت جان تو خود انکار کرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سوال کیتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلا او بد نصیب کیڑا ہے جڑا جنت جان تو انکار کر یہ عجیب آپ کا فرمان حدیث ہے کہ وہ جنت نہیں جائے گا جیڑا جنت جان تو خود انکاری ہو میں جنت جانا ہی نہیں صحابہ کرام چوکے پریشان ہوئے پوچھے حیران ہوئے بھلا ایسا بد نصیب ہو سکتا ہے ساری امت جنت جائے اس نہیں جانا جیڑا جنت جان تو آپ انکار کر صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلا جنت جان تو کون انکار کرتا ہے اے گل سمجھنے چ نہیں آ آپ نے فرمایا میرے صحابہ جڑے بندہ میری اطاعت کرے خوشی خوشی میری گل مان اطاعت کا مانا ہوتا ہے خوشی خوشی چاہت چاہت نال محبت نال عقیدت نال پیار نال گل من فرمایا جڑا بندہ میرے خوشی خوشی میری گل مان لے خوشی جی غزوہ حنین سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو صحابہ کرام نے کچھ اشارے ایسے بیان فرمائے خطرہ محسوس ہویا کہ کوئی قبیلہ رات نو حملہ آور ہو جائے اسی یہ رات نو آرام نہ سوئے پہ ہوئی خیمے لگے ہوں جو کوئی حملہ نہ کر خطرہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جڑا اج رات پہرا دے اور حفاظت کرے اور خطرہ اگر کوئی ہوئے تو سانو چلا کرے ایک صحابی اٹھے ابن ابی مرثد رضی اللہ تعالی کہنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دینا پارا فرمایا پھر گھوڑے سے سوار ہو جائے گھوڑے تے سوار ہو جا تے پار آ دے توجہ میرے آ رہے فرما چاہ گھوڑے تے سوار ہو جا تے پیر آ دے صحابی سوار ہو گئے نبی علیہ السلام بھی نیچے بیٹھے صحابہ کرام بھی نیچے بیٹھے ایک صحابی گھوڑے سے سوار
نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اچھا پہرا فلاں پہاڑ فلاں جگہ سے جا کے کھلو جا ویخ تاکہ کوئی بندہ اگر آنا محسوس ہوئے تو دسیا. چلے گئے پارے دن دے رہے سویر ہو نماز ہو گئی سورج چڑھ گیا. آپ نے فرمایا میرے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سناؤ کوئی خبر آئی کوئی حملے دی کوئی نہیں کوئی خبر اس قبیلے دی یا رسول اللہ کوئی جڑا پہلے سے گیا سی آیا محبوب جی کوئی. آپ نے نماز پڑھی نماز پڑھ کے سلام پھریا تو فرمایا میرے صحابہ مبارک ہوئے خوشخبری ہوئے تھوڑا بھائی جڑا پہرے تے رات نو گیا سی وہ آ رہے. آپ نے رات کو سمجھایا سی کہ حملے تو پہل نہیں کرنا حملہ نہیں کرنا لڑنا نہیں صرف پہرا دے. ٹھیک ہے محبوب. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جو ویخیا نا وہ کتنے آ رہے تو دور درختوں چو بندہ گھوڑے سے چڑھے ہوا نظر آیا آ رہے. قریب آیا نبی علیہ السلام نے فرمایا سنا بھائی کوئی رات کو کوئی ادھر بندہ آندا جانا کوئی خطرہ. فرمایا محبوب جی کوئی خطرہ نہیں کوئی بندے دا ادھر آن دا کسی دا کوئی کٹ کوئی امکان کچھ بھی نہیں. آپ نے فرمایا تو ساری رات پہرے تیرے جی محبوب. فرمایا سو ساری رات سواری تیرے ہیں یا نیچے بھی اترے آس. توجہ میرے آ رہے نبی علیہ السلام نے کی فرمایا سی کہ جا گھوڑے تے سوار ہو جا پہرا دے جا. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ رات نو تو اترنا ہے یا نہیں اتر صرف فرمایا سوار ہو جا بس. سویرے محبوب نے پوچھ لیا بس گھوڑے تو تھلے بھی اتریا سی یا اتر ہی رہے. فرمایا محبوب جی صرف جدو حاجت ہوئی ادو اتریا ہوں یا جدو صرف فرضی نماز پڑھنی ہوئی ہے ادو اتریا. اس حدیث سے ایک مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ فرضی نماز واسطے سواری تو اترنا ضروری. کوئی سواری ہوئے فرضی نماز سواری تو اتر کے پڑھے نفلی نماز سواری ہوتے ہی پڑھ. کار سے ہوئے سائیکل سے بھی ہوئے نہ ہوئے نماز پڑھتا پڑھے ڈگ پوے نماز پڑھ سکتے ہیں سواری سے نفلی نماز. ڈرائیور بھی پڑھ سکتے دوسری سواری بھی پڑھ سکتے پڑھتے ایویں چلانا پڑھ. سیدنا عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ بارے آتا انہیں چلتے چلتے نماز پڑھ لی کہتے نماز رہ نہ جائے اور میں الجھاؤ نہ ہو جائے کفار نہ نماز رہ نہ جائے کہتے موت نہ آ جائے چلتے چلتے ہی نماز پڑھ. امام الخزیمہ رحمہ اللہ سے باب بنیا کہ چلتے چلتے نماز پڑھنے کا جواز اور نیچے حدیث لے آئے. فرمایا محبوب یہ صرف حاجت لئی اور نماز لئی اتریا ہوا اس تو علاوہ اتریا نہیں. محبوب نے روکیا نہیں منع نہیں کی تھا. صرف آپ جا کے اسے سواری بند دے دے پہاڑی ہوتے کھڑے رہتے پھرتے ٹرتے رہتے پیراتے ہو گیا سی. لیکن نبی علیہ السلام جا سواری تے سوار ہوتے چاہ. محبوب نے یہ نہیں فرمایا کہ جا کے اتنے اترنا ہے نہیں اترنا کھڑے رہنا ہے کیویں رہنا ہے. صحابی نے دل خیال کیا ہے محبوب فرما سواری تے سوار ہو جا اترن کا ذکر چونکہ حدیث نہیں لہذا اترن کی گنجائش کوئی. ساری رات میں چڑھا رہا کھڑا رہا سواری اترے اور نبی علیہ السلام نے پھر پتہ بشارت کی دی تھی خوشی نال جن کا لہ پیندا اتر پیندا پہاڑی تے کھڑیا رہندا حدیث پھر بھی پوری ہو گئی سی. مقصد آن دا پورا ہو گیا. ساڈے چوکیدار جڑے ہوندے نے وہ تے 2 گھنٹے سہ بھی لیندے. رات کو ساڈے کول ایک ماشاءاللہ اسا جامع کو چوکیدار رکھیا پر رات نو تو پہرا دیونا ہے کوئی جامع چ بندہ آئے گئے باہروں ٹھیک میں جدو بھی رات آوا اس وقت ہی پیا
پوری امانت دیانت ہوتی ہے نا پہرے دار. حدیث پاکی سواری تے سوار ہو جا خوشی نال ساری رات سواری سوار رہی ہے کہ محبوب کی حدیث کی نافرمانی نہ ہو جائے. نبی پاک نے اعلان کی فرمایا, آپ نے فرمایا میرے صحابہ اس بندے نے اپنے تے جنت واجب کر لی, ایک رات کا پہرا دیتا ہے محبوب کی مرضی کے مطابق. فرمایا اس بندے نے اپنے تے جنت واجب کر لی ہے تے دوسرا جڑا انعام دیتا ہے وہ اس کو بھی پیارا ہے. فرمائی تو بات تو کوئی نیکی نہ کرے تاوی تو جنت جائے گا. خوشی نہ چاہت نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گل مننا اس کو احساس کیا جائے. اوکے شوکے تنگ پریشان ہو کے نہیں, لوگوں کو ڈر سر کے نہیں, برادری تو ڈر ڈور کے نہیں, دکھلاوے لے نہیں, خوشی نہ چاہت نہ خوشی خوشی گل مننا محبوب دی اس کو احساس کیا جائے. فرما جڑا خوشی خوشی میری گل من لوے گویا اور جنت, تے جیڑا بندہ میری بات نہ مننے اس نے گویا جنت جان تو انکار کیا. ہوں میں اور تسا جڑے تھوڑے جہے منس گزار ساتھ میں کرنا تسا سننی آ رہے موضوع تو شروع ہونے لگا ہے, بات شروع ہونے لگی. میں وہ حدیث تھوڑے سامنے آیات پڑھتا جاگا جڑیاں میرے اور تھوڑے ماحول دے مطابق دیکھو نا سارے عمل وہ خلاف جا رہے. تو جدو آئے تو حدیث بڑی جائے اس لیے نہیں سوچنا کہ حدیث اگر میرے عمل نہیں تو کی ہو گیا, میں سمجھو کہ اس حدیث سے میرا عمل نہیں تو میں جنت جان تو انکاری. سامنے جنت کھڑی, ایمان ہے نا کہ جنت بن گئی, یہ ایمان ہے یا کوئی نہیں؟ جنت بن چکی ہے. وہی تدلیل متفقین علماء اہل سنت اجماع ہے کہ جنت بن چکی ہے, تیار ہو چکی ہے, سج چکی ہے, نعمتاں بن چکی ہے, صرف انتظار کر رہی ہیں تھوڑا. چلو تسی آؤ وہ کھاؤ پہنچو. گویا جس نے نبی علیہ السلام کی حدیث کا سنت کا انکار کیتا ہے نا اس نے ایک تے نافرمانی کیتی ہے کیتی, دوسرا اس نے جنت جان تو بھی انکار کیتا. جنہ جنت جانا ہوئے نا جنہیں طلب اور خواہش اور چاہت ہوئے وہ انکار نہیں کرتا. انہوں کی حالت کیفیت کی ہوتی ہے کہ عرب کے پورے معاشرے عورتوں کا پردہ کوئی نہیں ہوتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جدو تشریف لے آئے جاہلیت عورتوں کا بن سور کے بعد نکلنا بے پردہ ہونا یہ انہوں کی رسم آئی رواج آئی ماحول آئی سوسائٹی آئی ایویں رہتے سر کھلی گمراہی. اور یہ بھی عجیب سن لو نبی علیہ السلام نے فرمایا میری ساری امت جنت جائے گی لیکن وہ نہیں جائے گا جڑا اعلانیہ گناہ کرے, زہری گناہ کرے. ایک ہوتا کشیدگی علیحدگی خلوت گناہ جڑا کسی دے علم وچ نہیں اللہ جانتا ہے یا کرنے والا گناہ گار. ایک وہ گناہ ہوتا ہے جڑا سارا زمانے میں پتا ہوتا ہے کہ یہ گناہ گار ہے, یہ فلاں گناہ کرتا ہے, اے نقص ہے. یہ جڑا ڈبل مجرم ہوتا ہے کیوں کہ معاشرے نئی نسل نو بچیاں نو پتہ لگتا ہے کہ اے گناہ ہے تے کریے تے کوئی حرج نہیں کیونکہ میرا ابا بھی کرتا ہے, دادا بھی کرتا ہے, چاچا بھی کرتا ہے, سارے رشتے دار کرتے ہیں. یہ تے گناہ سارے اچھے جی میرے جو ہو گیا تے کی ہو جائے. اعلانیہ گناہ سمجھتے ہو نا, حکم پوشیدہ گناہ ہے یا اعلانیہ؟ بولو انجینئر سارے معصوم بیٹھے ہو پیندے ہی کوئی نہ حکم اعلانیہ گناہ. سگریٹ بھی اعلانیہ گناہ, بے پردہ عورت کا ہونا بھی اعلانیہ گناہ, داڑھی منڈوانا یہ بھی اعلانیہ گناہ. دوروں پتہ لگتا ہے با گناہ گار آ رہے. یہ گناہ ایک نظر آتا ہے نا دوسرے بندے, ایک ہوتا ہے جہاں نظر نہیں آتا. اس واسطے نامعمول فرما ساری امت جنت جائے گی اعلانیہ گناہ کر. ہوں جی دادا داڑھی مناند ہوئے تو پوترے دی دماغ خراب ہو رکھی, انہیں کہنا دادے منائے میرے ابا منا ہے, میں اگر رکھا نہ مناوا تو مطلب گناہ ہی کوئی تصور ہی نہیں ہوتا گناہ کا. ہوں جدو تے بندے سامنے تے اچانک شراب پینے والا بندہ آ جائے, شراب پیندا پہ ہوئے تھی برا محسوس کرو گے نا یار شراب پی, تو داڑھی مون آ جائے تو بڑا خوش ہو کے ملنا ہے, تو گناہ ہی نہیں سکتے
یعنی کچھ چیز یہ ہوئی جڑے گناہ گناہ ہی نہیں رہے عوام ماحول سوسائٹی کہ جب گناہ کا احساس بھی نہ رہے نا اس نے سمجھو کہ دل کالا ہو گیا، سیاہ ہو گیا، زنگ چڑھ گیا دل، ایمان دی رمک کو نہیں رہی، ایمان مغلوب ہو گیا ہے اور کفر اور ضلالت اور فسق و فجور اور گناہ یہ غالب آ، دل سیاہ ہو گیا، کالا ہو گیا۔ عرب کے ماحول پردہ کوئی نہیں، انہیں عورتیں باپ انگلیاں سنا دیا چاہدیا سرور خیرات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ دے صحابہ کرام جو سب تو زیادہ اس لحاظ غیرت والے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہیں دیکھا نا زوج رسول اور کچھ صحابیات میں جا رہی دیکھے یہودیوں کے کچھ نوجوان تبصرہ کر رہے سن زوج رسول کے اور صحابیات، سیدنا عمر رضی اللہ سن گئے اور غیرت نے برداشت نہیں کی۔ جی کوئی برادری کا بندہ کوئی ویخ لو نا، کوئی عورتیں بچیاں جا رہی ہو، کوئی غیر بندہ کوئی گل بات کر رہے ہو، کوئی چجنا اشارے گنائے کر رہے ہو، تو بندے کی غیرت مند ہوئے تو بندہ کو برداشت نہیں کر، بندہ دستا جا کے وہ ابے نو وہ برا نو بھائی یار اپنی بچیاں نو تھی کنٹرول کرو، سنبھالو، سمجھو اور غیرت دی اپنی حفاظت دفاع کرو۔ تو ہوں تو بندے ڈرتے بھی نہیں دستے، جی ڈر دسنا ہے تو الٹا ساڑھے خلاف ہو جانا ہے، اتنا مسئلہ بھی آ جاؤ تو صاحب یاد رکھو گناہ ہو رہا ہے دس دو کوئی مسئلہ نہیں، اصلاح لئی سمجھا دیو، دفاع لئی اپنی عزت اور غیرت دفاع لئی تھوڑا کام میں خیرخائی کرنا انشاءاللہ جی دلوں خیرخائی ہوئی نا، ذلیل کرنا مقصود نہ ہویا، اللہ تھوڑا کدے ذلیل نہیں کرے۔ یہ دل تھوڑا دماغ صاف ہوگا نا، میرے بھرا دی عزت کا مسئلہ ہے، میرے پڑوسی دی عزت کا مسئلہ ہے، میرے رشتے دار دی عزت اور غیرت کا مسئلہ ہے، تو پھر دس دیو کہ اللہ ذلیل نہیں کرے۔ تو یہ پتا ہوئے بابوں نے ساڑھے تو کوئی جناب ایویں طرح کوئی بات کیتی ہوئی ہے، چلو آج میں بدلہ لواں، یہ ذلیل کرنا مقصود ہوئے تو پھر دشمنی تے پہ گئی، پھر تے عزت نہیں ہونی، احترام نہیں ہونا، یہ نیت خراب ہوئی، کیونکہ مال دا دار و مدار تے نیت دے ہوتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سنیا نا واپس آئے گھر لیٹے نا تو دلی خیش کی فرما دے میرے اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی بیویاں دے بارے پردے دا حکم نازل فرما دے، میری غیرت تسلیم نہیں کرتی، اللہ میری غیرت نہیں منتی۔ نبی پاک دی بیویاں میں باہر نکلن ہر بندہ پہچان لگے نبی دی بیوی جا رہی، اللہ پردے دا حکم نازل کر دے۔ عشاء دی نماز پڑھ کے محبوب مسجد نبی جی بیٹھے، صحابہ چلے گئے، چند انصار صحابہ سامنے بیٹھے، آسمان تو سینہ عمر دی خواہش نو اللہ نے پورا کر کے قرآن نازل فرمایا، فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ فرمایا میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساریاں بیویاں نو، اپنی ساریاں بیٹیاں نو اور مومنہ دی عورتوں فرما دو پردہ فرمایا کرن۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے آیت مبارکہ نازل شامل ہن مومن دا کی کام ہوندا ہے، مومن دا کردار کی ہوندا ہے کہ جدوں مسئلہ آ جائے، حکم آ جائے، دین دا پیغام آ جائے، شریعت دا پیغام آ جائے، فوری خوشی چاہت اطاعت کرے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی آپ دی نافرمانی نہ کرے، ہمیں ماحول ہمیں برادری جس طرف ہی جا رہی ہے ماحول نو خیر بات کہہ دے، ماحول نال مقابلہ کرے، ماحول نو صحیح کرنے کی کوشش کرے۔ حدیث پاک سننا میرے تواڈے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت مبارکہ سنن تو بعد، حکم الہی سنن تو بعد آپ نے فرمایا میرے صحابہ انصار جی محبوب جی، فرمایا اللہ نے ساری عورتوں نو پردے دا حکم نازل فرمایا ہے، میری بیٹیاں بھی حکم آ گیا پردے دا، میری بیویاں نو حکم آ گیا پردے دا، تہاڈیاں بیویاں نو حکم آ گیا پردے دا۔ آلا جاؤ یہ آیت مبارکہ لے جاؤ، پیغام لے جاؤ، گھر جا کے سناؤ اپنی بیویاں نو، اپنی بہناں بیٹیاں نو سنو عشاء دے ویلے۔ ہن بھی ٹائم تقریباً کیڑا ہے عشاء، تے ہن تسی یہ سنو گے تے جا کے بیویاں سناؤ گے نا، جڑیاں بیویاں اچھے نہیں جا کے دسو گے نا، پتہ ٹھیک ہے نا۔
یہ دسو گے تو محبوب نے پتہ کی فرمایا جڑا میرے حدیث سنتا ہے یاد کرتا ہے پھر آگے پہنچا دینا ہے اللہ وہ چہرے ہمیشہ تر و تازہ رکھے. یہ حدیث ہوں جا گھر سناؤ گے تو حدیث رسول دی وچ محبوب کی دعا شامل ہو جاؤ. محبوب دی حق تھوڑے آگے دعا ہو جائے گی. اس دعائے رحمت اللہ تھوڑی پریشانیوں تو بچا لے گا جی حدیث گھر جا کے سناؤ گے. لیکن سنانی کادے واسطے جی اگو سن کے کوئی عمل کرے تو جی عمل نہ کرے تو کوئی اختیار بھی ہے نہیں یا گھروں نکلے ہوئے ہو اختیار ہے نا. اچھا کڑا پایا نا سارے وہ تو ہاتھ کرو گے کھاؤ کڑے کڑے کن کن کے ہاتھ سے پایا وہ پتہ لگے با سب تو پہلے شباز شریف نے پاؤنا ہے تو ان سارا تو بعد ہی پاؤنا پریشان نہ ہو انشاءاللہ یہ بے تو انہوں ہی پاؤنا ہے شروع تو پھر بعد ہی کسی اور پائے گا نا. خاتمے والا جڑا ہوتا ہے وہ کڑا بھی اچھی نسل کا پائے گا کڑا بھی چنگا پائے گا. توجہ میرے آ رہا ہے انشاءاللہ اکڑے کڑیاں نہیں رہنے رابطہ قرآن رہے گا حدیث رسول رہے گی انشاءاللہ. یہ سارے آئے تو گئے انشاءاللہ قرآن اسی طرح چمک رہے حدیث اسی طرح چمک رہی ہے. نہ دین کوئی فرق آیا نہ قرآن کوئی فرق آیا نہ حدیث رسول کوئی فرق آیا. حکمران آئے آندے گئے ہتکڑیاں پہنیاں گئی جیلیں ٹوٹتے گئے پھانسیاں چڑھتے گئے لیکن قرآن کی شان کوئی فرق نہیں حدیث رسول کی شان کوئی فرق نہیں پہ. فرمایا فَلْيَنظُرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. اور سن لو جے پہلے دور نہیں رہا جے مشرف کا ظلم نہیں رہا نہ تے رہنا انہاں دا بھی کوئی نہیں انشاءاللہ. پریشان نہیں ہو گئے دین رہنا ہے انشاءاللہ. مسجد بھی رہنی ہے مدرسے بھی رہنا دین بھی رہنا دین والے بھی رہنا انشاءاللہ. انہاں دا محافظ اللہ ہے تو جڑے ختم کرنا چاہتے ہیں انہوں نے محافظ کی ذمہ داری اللہ نے کو نہیں لی. قرآن کی حدیث جو محفوظ ہے انشاءاللہ قرآن والے بھی محفوظ نے حدیث والے بھی محفوظ ہیں. فرمایا فَلْيَنظُرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. حکم رسول آ جائے مخالفت نہ کرو محبوب کا فرمان آ جائے مخالفت نہ کرو. ڈر جاؤ نہیں فتنے آ جان گے دردناک عذاب ہوگا قیامت والے دن. یہ خوشی خوشی کل من لو گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ راضی ہو جائے گا اللہ انعام عطا کرے گا کیویں رحمت عنایت فرمائے گا اور کیویں حدیث نو خوشی خوشی مریندا قبول فرمائندا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ حدیث سنو آئے سنو اور گھراں ہو جاؤ اور اپنی بیٹیاں اور بیویاں نو بہناں نو جا کے حدیث سناؤ یاد سناؤ. صحابہ کرام تشریف لے آئے گھر اندر فرمایا بیبیوں رات نو تھانوں مبارک ہوئے تھوڑے بڑے قرآن سپیشل آیت آئی اور تھانوں اللہ نے پردے دا حکم دیتا. تسا جدو ہوں جا کے گھر کہنا آج تو بعد پردہ میں نے امید ہے تھوڑے جو ایک بندے کی بھی گل کوئی نہیں منے ہونے انہیں کہنا تھی آپ کرو سانو کوئی لوڑ تھوڑا پردہ ہونا چاہیے. ساڈا پردہ دل دا ہوتا ہے پردہ تے دل دا ہوتا ہے دل پردے جی ہوتا ہے. کی خیال ہے پردہ دل دا ہوتا ہے پردہ کیا پردہ کس دا دل دا ہوتا ہے منہ دا پردہ نہیں پردہ دل دا ہوتا ہے. میں تھوڑا جہا الٹ کر گیا نہ کہ پردہ دل تے ہی ہوتا ہے جدو غیرت نہ رہے پردہ دل تے ہی ہوتا ہے ایمان نہ رہے تو پردہ دل تے ہی ہوتا ہے. بی بی دا پردہ دل اندر نہیں دل اگی پردے اندر ہوتا ہے. چہرے دا پردہ ہے ہاتھوں دا چہرے دا پردہ ہے چہرے دا پردہ ہے عورت دے چہرے دا پردہ ہے عورت دے چہرے دا پردہ قرآن اندر حدیث اندر شریعت اندر مقصود شریعت کی ہے مفہوم شریعت کی ہے قرآن دی آیت اور حدیث رسول اللہ معنی مفہوم کی عورت دا چہرے دا پردہ کرے چہرے دا پردہ کرے. جنا سنو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام گھر گئے فرمایا اے بیبیو تہاڈے بارے پردے دی آیت نازل ہو گئی ہے. اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماندیاں نے اللہ رحمت کرے مزید انصار دی عورتاں ہوتے ایک عورت بھی انصار دی ایسی نہیں جڑے کو بولی ہوئے جنہیں جواب دیتا ہوئے ٹھیک ہے قرآن ہے لیکن آہستہ آہستہ کر لواں گے یا یہ کہہ سکدیاں سن آہستہ آہستہ برقے بنانیاں چادر بنانیاں پھر کر لواں گیاں. یہ بھی کہہ سکدیاں سن کہ ساری عمر لنگ گئی ہے ہن بچیاں پردہ کرن جڑی اگوں نسل نبی آ رہی ہے انہاں بچیاں نے پردہ کراؤ. سانو سارے نے محلے نے ویکھیا برادری نے ویکھیا ہویا ہے ساڈی 40-50 سال عمر ہوئی ہے 30 سال عمر
ہو گئی ہے، ہن تک پردہ کیتا نہیں تے اج پردے دا حکم آ گیا ہے، سانو رہن دیو، چھوٹیاں بچیاں نوں پردہ کرا دو تاکہ پردے دے ماحول جوان ہون تے اگوں ماحول بن جائے گا۔ نہیں، اما جی ایسا فرما دیا نے، خوشی خوشی نال ازواج نہ، خوشی خوشی دے نال ازواج رسول نے، خوشی خوشی دے نال بنات رسول نے، خوشی خوشی دے نال صحابیات نے، خوشی خوشی دے نال انصار دی عورتاں نے کیویں پردہ کیتا، کتنا جلدی کیتا، کتنا فوری کیتا، کیویں منیے بات حدیث دی قرآن نے۔ اما جی ایسا فرما دیا نے، اللہ رحمت کرے انصار دی عورتاں دے، فجر دی نماز دے اندر جنیاں آئیاں پردہ کر کے آئیاں، رات عشاء ویلے آیت مبارکہ آئی ہے، ساری رات جاگ دیا رہیاں، سوئی تھا کے لے کے بیٹھیاں رہیاں اور لیرا تے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے چادراں بنا دیا رہیاں تاکہ سویرے پردہ کرنا ہے۔ قرآن جو حکم آ گیا ہے پردہ کرنا ہے، حدیث اندر حکم آ گیا ہے، انہوں آدھے نے ساری امت جنت جائے گی، وہ نہیں جائے گا جڑا انکار کرے۔ محبوب جی کیڑا انکار کرنا ہے؟ فرمایا جڑا خوشی نال گل من لوے وہ جنتی ہے، تے جڑا انکار جنا میری بات نہ مننے، جیڑا میری بات نہ مننے انہیں جنت تو جان تو انکار کیتا ہے۔ بہنوں بیٹیوں سنو، ماواں سنو، بہنوں بیٹیوں سنو میرا پیغام، جیڑی ماں پردہ نہیں کردی، جیڑی بہن بیٹی پردہ نہیں کردی، وہ یقین جانے انہیں اپنا نقصان کیتا ہے، انہیں اپنی غیرت کا بھی نقصان کیتا ہے، اپنی عزت کا بھی نقصان کیتا ہے، اپنے گھر والدین کی عزت نو نقصان پہنچایا ہے، اپنے شوہر کی عزت اندر بھی خیانت کی ہے۔ اے چہرہ لائے کہ تیرا باپ ویکھے اور کوئی نہ ویکھے، اے چہرہ ویکھے تیرا چاچا یا تایا یا ماموں ویکھے، اے جڑا تیرا چہرہ ہے تیرا بھانجا بتیجا ویکھے یا بھائی ویکھے یا شوہر ویکھے یا بیٹا ویکھے، اس تو علاوہ محلے دا کوئی بندہ تیرے چہرے نو نہ ویکھے آوے۔ کتنی عزت دی بات ہے، کتنی غیرت دی بات ہے کہ نہ پتہ ہے دی بچی دی صورت کیسی ہے، بچی دا چہرہ کیسا ہے، فتنے تو بچیا رہے، گناہ تو بچے آ رہا ہے۔ فرمایا ساری رات جاگدیاں رہیاں نے کیونکہ سویرے پردہ کرنا خوشی خوشی نال جنت دے راستے تے جا رہی نے، صحابیات خوشی خوشی اطاعت کر رہی نے۔ جڑی ماں بہن بیٹی پردہ نہیں کردی مت سمجھے کہ میں نقصان اپنے جناب کیدا کیتا ہے، کسی دا نقصان نہیں۔ نبی پاک فرمایا جیڑا گل من لوے او جنت جے، جڑے نہیں منی انہیں جنت جان تو۔ آج تو بعد جڑی بہن بیٹی بے جناب ماں بات سن رہی ہے، آج تو بعد اگر پردہ نہ کرے تو سمجھے کو نے جنت جان تو انکار کی تھا، میں نے کوئی لوڑ نہیں جنت دی، میں ضرورت نہیں جنت جان دی۔ جنہیں جنت جانا ہوئے وہ آیت مبارکہ سن کے حدیث مبارکہ سن کے فوری عمل ہوتا ہے، فوری عمل ہوتا ہے۔ سنیے میرے تھوڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو بندہ نکاح کرتا ہے، نکاح 4 وجہ تو کیتا جانا ہے، یا بندہ اپنا خاندان ویکھ کے نکاح کرتا ہے۔ جب تسی رشتہ منگتے ہو پہلی چھڑ کے پہ دیو کہ ساڑے اپنے کوئی خاندان چ رشتہ ہو جائے۔ کتنیاں بچیاں نے جڑیاں خاندان تو باہر نے رشتہ لبدا ہے لیکن خاندان اج کو نہیں تے جوان نہیں دی عمر بھی لنگی جا رہی۔ تو بندہ سمجھتا ہے، بندے کو پوچھنا بھائی شادی نہیں ہوئی، رشتہ ہی کوئی نہیں، بندے مار گئے جی، رشتہ کوئی برادری کوئی اور برادری جڑے برادری اندر کوئی نہیں، اسی جٹ ہونے جٹ اندر رشتہ چاہیے، اسی مار ہونے مارج رشتہ چاہیے، آرائی ہونے آرائی رشتہ چاہیے، سید ہونے سیدے رشتہ چاہیے، قریشی ہونے قریشی اندر چاہیے۔ نہیں، ایک تو خواہش ہوئے کہ میں مومنہ عورت چاہیے، مواحدہ عورت چاہیے، دیندار عورت کسی خاندان دی ہوئے نا، میں تھوڑا یقین دیوانا او دا باپ تے تہاڈا باپ ایک کوئی ہوئے گا، جس نال بھی نکاح ہوئے گا ہوئے گی وہ آدم دی اولاد چھو، تو تسی کدے وچ ہو؟ وقت کیڑا بھلے کہ پیو تے ایک ہی ہے تے ماں بھی یاد ہے۔ سونا با دوجیاں قوماں میراثی تے دوجیاں جڑیاں قوماں تسی آپ سمجھو کمی نے، فلاں میراثی ہوندا ہے، فلاں انصاری ہوندا ہے، فلاں باولی ہوندا ہے، فلاں جناب تیلی ہوندا ہے، فلاں 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 قوم۔ میں دسو بھائی آدم علیہ السلام دی اولاد چوں نہیں جی، آدم دی اولاد چوں نے تے سارے دے سارے آلے نبی نے۔ کی خیال ہے؟ وہ آدم دی اولاد ساری آلے نبی ہے یا کوئی نہیں؟ آدم نبی ہے یا کوئی؟ اولاد ساری آلے نبی ہے یا کوئی؟ چلو
سارے قبیلے اللہ نے تعارف پہچان واسطے بنایا نے رشتہ کرو دین دی بنیاد تے سنیے خاندان دی بنیاد تے نہیں جے خاندان دی بنیاد تے رشتہ کرنا ضروری ہونا نبی علیہ السلام نے اپنی دو بیٹیاں سیدہ ام کلثوم اور رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں بچیاں دتیاں نے اپنے قبیلے تو باہر قریش تو باہر بنو امیہ نو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی تعلق بنو امیہ دے اندر آپ نے دو بچیاں رش خاندان تو پار کر کے ثابت کیتا ہے کہ میرے محبوب دیاں بچیاں تے ساری کائنات دیاں بچیاں قربان یہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک دی پہلی بیٹی گئی ہے سیدھا خدیجہ دے خاندان وچ اپنے سسرال محبوب کے سسرال رشتہ دیتا ہے تو دوسری بات ہوں تو کوئی سورا رشتہ دے چھڑا نہیں جی مرید اس طرح کیوں ویکو نا اپنے سسرال دانت کیا نہیں گیا ہے پیچھا دے گیا ہے سسرال کیوں گیا ہے سسرال رشتہ کرنا میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے آپ دام المبارک آپ نے اپنی بیٹی زینب کا لکھا اپنے جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی دی بہن دے بیٹے سیدنا ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کے ثابت کیتا ہے کہ سسرالی رشتہ داران رشتہ آگے بڑھانا پیغمبر کی سنت ہے دو بچیاں قبیلے تو باہر دے کے ثابت کیتا ہے کہ باہر رشتہ دینا بھی پیغمبر کی سنت ہے ایک سیدہ فاطمہ علی جرمرتضی اپنے چچا دے بیٹے دے کے ثابت کیتا ہے کہ اپنے رشتہ دار اندر رشتہ کرنا بھی پیغمبر کی سنت ہے ہاں اگر خاندان دے اندر دین دی بنیاد تے رشتہ ہو جائے تے سمجھے اللہ دی رحمت ہے خاندان بھی مل گیا نال بچی بھی جناب مل گئی ہے نیک خاتون مل گئی ہے خاندان بھی مل گیا انہوں سونے تے سواگات دے نور علی نور کہ خاندان بھی مل گیا تے تقوی تے نیکی پرہیزگاری مل گئی ہے لیکن اگر تقوی نہ ملے پرہیزگاری نہ ملے نیک عورت نہ ملے خاندان دے وچوں نہ ملے خاندان چھوڑیا جا سکتا ہے نیک عورت نہ رشتہ کرو نیک عورت دے نال میرے تواڈے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ سن لو جے تانوں کوئی اچھا بندہ اخلاق والا بندہ رشتہ منگے تے تانوں دا اخلاق تے دین تے عقیدہ پسند ہوے تے انکار نہ کرے آئے کیونکہ نہ زمین وچ فساد پھیل جائے یہ سارا فساد اسی وجہ تو جڑیاں جڑیاں طلاقاں ہوئی نا ساڑیاں بچیاں بہناں نو جتھے جتھے ہوئی جس دے گھر ہوئی ہے وہ دی بنیاد ہے یہ کہ اس نے دین دی بنیاد تو نیک رشتہ دیتا اور وجہ ہی کوئی نہیں ایک بچی دیتی تے ایک لئی یہ دین دی بنیاد ہے لا شغار فی الاسلام وٹا سٹا اسلام وچ کوئی نہیں تے جے دیو ایک چیز ایک رشتہ دیو تے ایک لے لو یہ تو شگار ہے یہ تو وٹا سٹا ہے تے وٹا سٹا دا انجام کی ہوندا ہے انہیں ایک تھپڑ ماریا نا بیوے نو او روش کے آئی کیوں ہے مینو ماریا سو اچھا پھر آ اٹھیا پھر روٹی پکانے کوٹ چھڈیا اپنے تینوں کیوں ہے میری بہن انہوں نے کوٹیا ہوں دسو با اس دا کوئی قصور ہو جرم جڑا نبی کی سنت مخالفت کرن تھپڑ ہی پہن دے حال یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وٹا سٹا اسلام دے اندر نہیں دین اندر شریعت اندر نہیں تے جڑا کردا ہے او محبوب دی نافرمانی کردا ہے بولو نبی پاک دی کیتے ہوئے نے نا ہاں سلام کرو کیتے ہوئے نے نا تسی کہے اہل حدیث رف الیدین والے اس کے علاوہ چوڑ ہوئی ہوئی تھوڑے گھر کے حالات تھی ماحول تھی دین ہے ہی کوئی شریعت ہے ہی کوئی دین شریعت ہو گیا تو جلسے بھی لوڑ کون آئی 10 بجے دے بیٹھے ہو مولویاں دے انتظار ہے مولوی تو لوڑ ہی کوئی نہیں یہ دین دے عمل کرو آتا تھوڑا سارا دین تو پتہ ہے چلو تھی زبان کنن جس کے لگا وہ تقریر سننی عمل کوئی نہیں کر اسی اہل حدیث سننے اہل حدیث کوئی کام دے تو سو کیڑا اہل حدیث والا کام نہ تو صورت اہل حدیث والی نہ عقیدہ اہل حدیث والا ہے نہ عمل اہل حدیث والا ہے کیڑی بدعت اور کیڑی خرافات کیڑی رسم جڑے تواڈے گھر وچ نہیں جنوں اہل حدیث کیا انہوں اہل حدیث کیا جاندا
فرمایا فَلْيَنظَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ رشتہ ہوتا ہے حسب نسب کی بنیاد تے، فرمان نہ حسب کی بنیاد تے رشتہ نہ کرو۔ جدو نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ رشتہ کیتا سینا علی المرتضیٰ دے نال۔ علی المرتضیٰ کول مکان بھی کوئی نہیں، اپنا پراپرٹی کو نہیں، اپنا مکان کو نہیں، اپنا کاروبار کو نہیں، گھر اندر پیسہ کوئی نہیں۔ جدو رشتے دی ہاں کرن لگے نبی علیہ السلام، آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ کی گل کہی ہے، سونے دے پڑھنا لکھن والی بات۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹا فاطمہ علی کو پیسہ کوئی نہیں، لیکن یاد رکھ علی وہ انسان ہے جتنا اللہ محبت کرتا ہے۔ علی نال اللہ محبت کرتا ہے، علی نال نبی محبت کرتا ہے۔ دین ہے علی کو اور کوئی شہری۔ فاطمہ میں علی نو تاں پسند کیتا ہے کہ علی نال اللہ پیار کرتا ہے۔ کچھ بھی نہیں ہوندے کول علی پاک کول سوائے اللہ دی محبت ہے کہ اس کارن اللہ دی محبت ہے، علی نال اللہ پیار کرنا ہے، علی دے نال نبی علیہ السلام پیار فرما دینا ہے۔ محبت ہے، دین دی وجہ تو نکاح ہویا، رشتہ ہویا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی دیتی ہے، پھر آپ نے اپنی پھپھو دی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا نکاح کیتے اپنے غلام نال۔ کتے غلام، کتے قریشی خاندان۔ ہوں تو قریشیاں دیاں بچیاں سیدہ دیاں بچیاں جوان ہو کے بڑھیاں ہویا پہ سیدہ رشتہ لفظہ کوئی نہیں تے باہر کردہ کوئی نہیں۔ با اسلام جڑا ہے وہ جناب ذہن نہیں منتا، غیرت نہیں منتی، قبول نہیں کرتا سے لے جی اسی ہونا۔ ایک مثال دے دو ہے، ساڑھے استاد وہ فوت ہو گئے، وہ مثال سٹیج نہیں دے بڑا لی مگروں میرے کو بعد ہی پوچھ لے جدو کو پوچھیا نا بس سیدہ دا نکاح ہو سکتا ہے امت یہ آدھے نا یہ جڑے سید نے امت رسول تو ہی باہر نے، اسی آل رسول ہونا تسی امت ہوندے ہو، یعنی اسی آل رسول دا مطلب کہ اسی امت رسول چون جی باہر ہاں، وکری مخلوق۔ توجہ، نبی علیہ السلام نے اپنی پھوپھو دی بیٹی دا نکاح کتے کیتا ہے؟ غلام نال۔ غلام تو بڑھ کے ادنا کون ہوئے گا مدینے مکے لیکن نبی علیہ السلام نے غلام وال نکاح کر دیتا ہے اپنی پھپھو دی بیٹی کہندی رہی محبوب جی زین نہیں مننے گا، زین قبول نہیں کرے گا، میں قریش خاندان نہیں۔ فرمایا زینب جاہلیت رسمات توڑن واسطے آئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اہل حدیث دے جوانوں بزرگوں توڑ دو رسماں، جدو رشتہ دیندے ہو ایمان ویکھیا کرو، عقیدہ ویکھیا کرو، نماز پوچھیا کرو۔ نماز وہ مولوی دے ذمہ بچے کلمے سونا بھم جی ہو جا بےمان کلمے آدھے اس رشتہ دے چھوڑے۔ ایمان پوچھئے، عقیدہ پوچھئے، عمل پوچھئے۔ نبی علیہ السلام تے رشتہ دیون تو بعد بھی آیا کرتے سارا ویسی البخاری اندر علی المرتضیٰ دا نکاح ہو گیا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ دے نال، اور رشتے بھی ہو گئی۔ کئی دن بعد نبی علیہ السلام تشریف لے آئے، آپ آگے پہلا سوال کی کرتے ہیں، سنو توجہ فرماؤ۔ نبی علیہ السلام آگے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، فاطمہ علی جی محبوب جی نماز رات میں اٹھ کے تہجد پڑھ دے ہو یا نہیں ہو پڑھ دے؟ تہجد پڑھ دے ہو یا کوئی نہ پڑھ دے؟ نبی پاک پوچھنا ہے کہ کولوں داماد کولوں تے بیٹی کولوں۔ ہن تسی کیا نے ہن بیٹے بیٹیاں جوان ہو گئے جی، ہن پوچھیا نہیں جاندا پتہ نہیں پڑھ دے یا نہیں پڑھ دے۔ فاطمہ کولوں پوچھیا جا رہا نماز نہیں، کیوں ہوئے فاطمہ تا ذرا نماز نہ پڑھے، ہوئے جنت دی عورتاں دی سردار تے نماز نہ پڑھے۔ پوچھا کیڑی نماز دے بارے؟ تہجد دے بارے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا رات نو تہجد پڑھ دے ہو یا نہیں پڑھ دے؟ اپنے داماد کو پوچھ رہا ہے کیسا داماد ہوئے؟ تہجد پڑھنے والا داماد، تہجد پڑھنے والا، رات اٹھ کے عبادت کرنے والا۔ فرمایا فاطمہ تہجد پڑھ دے ہو یا نہیں پڑھ دے؟ رات نو سوئے رہندے ہو یا اٹھ دے بھی ہو تہجد پڑھ دے ہو؟ اور جان دے جیڑا جوڑا تہجد پڑھے، سنو اللہ پاک محبوب
یعقوب علیہ السلام نے کی فرمایا ہے کنی رحمت اسلام دین شریعت دے اندر آپ نے فرمایا جیڑا جوڑا تہجد پڑھے جیڑا مرد عورت رل کے گھر نو رات نو اٹھن تے تہجد دی نماز پڑھن شور اٹھ پوے اپنی بیوی نو اٹھائے اٹھ نماز پڑھیے تہجد پڑھیے او نہ اٹھے او دے اوتے محبوب نے فرمایا پانی لے کے چھٹا مارے او دے منہ تے جے بیوی اٹھ پوے شور نو جگائے اٹھو تہجد پڑھیے او نہ اٹھے او دے اوتے پانی دا چھٹا مارے محبوب فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے جوڑے دے زندگی دے سارے گناہ معاف نے انہاں دے سارے گناہ معاف نے نہ ایک دوجے نو نماز دی جگایا اٹھایا ہے کیسا جوڑا پیارا ہوئے جڑا نماز پڑھے تہجد پڑھے گھر دے اندر سنیے نبی علیہ السلام نے فرمایا نکاح ہوندا ہے حسن و جمال دی بنیاد تے حسن دی بنیاد تے نکاح نہ کرو میں اس واسطے نکاح کرنا بچی دا نوجوان بڑا خوبصورت ہے یا اس وجہ تو میں نکاح کرنا فلاں عورت دے نال کہ بچی بڑی خوبصورت ہے فرمایا حسن نہ ویکھو اخلاق ویکھو کردار ویکھو سیرت ویکھو عقیدہ ویکھو عمل ویکھو حسن کوئی پتہ نہیں اج دی بیماری لگے تے حسن ختم ہو جائے ایویں چولہے تے بیٹھی بیٹھی چولہا پھٹ جائے یا کوئی چیز گر پوے چہرے تے نشان چہرے تے پی جان تے حسن بھی گیا تے محبت نکاح دی وجہ بھی ختم ہو گئی لڑائی تے ہو گئی میں تے کیتا ہی حسن دی وجہ ہو رہا ہی کوئی نہ کوئی ایسا کینسر کا دانا نکل آئے ایسی لمبی بیماری چلی جائے عورت یا مرد حسن نہ رہے چمک نہ رہے یہ دمک نہ رہے تو رشتے دی بنیاد ہی ختم ہو گئی فرمایا نکاح ہوندا ہے مال دی وجہ تو بھی نکاح نہ کرو کیوں مال اج ہے کل کوئی نہیں مال بھی ختم ہو سکتا ہے تھوڑے علاقے کوئی مالدار بندہ غریب ہویا یا نہیں ہویا ہو جاتا ہے اسد اپنی اکھاں نال ویکھیا صدقہ دیون والے بندے نو صدقہ لیندیا ویکھیا اللہ دے راہ دیون والے بندے نو انج ہاتھ اٹھاندیا ویکھیا بھیک منگدیا ویکھیا اور مطالبہ کردیا ویکھیا ملاں دے مالک گناہگار ہو جاندے نے جدوں سلام آندا تے چنگے بھلی زمیندار اونچی جگہ تے بیٹھ کے راتی آن کوئی گڈی صدقہ دیندی روٹی کھاندے تو ویکھیا ہونا تھوڑے لاگے تے آندا رہندا ہو سکتا ہے اللہ اگلے مہینے 2 مہینے بعد 4 مہینے بعد 6 مہینے بعد سانو مینو تانوں منگن تے مجبور کر دے اللہ قادر نہیں اس بات تے جے نکاح ہویا مال دی وجہ تو جے مال نہ رہا تے لڑائی ساری لڑائیاں کیوں نے گھر اندر بیویاں تھلا کیوں لے گئیاں نے مال دی وجہ تو منگدیاں نے خرچہ نکاح ہویا سی جس بنیاد تے ہن خرچہ منگدیاں نے پیسے منگدیاں نے مطالبے کردیاں نے زیورات منگدیاں نے جو دین دی وجہ تو نکاح نہیں تے خواستہ ہوندیاں نے لڑائیاں ہوندی میں انہاں خرچہ نہیں دے سکدا میں انہیں مطالبے پورے نہیں کر سکدا پھر طلاق دی نوبت آندی ہے نبی رسول کیسا پیارا طریقہ دسیا فرما حسب بھی نہ ویکو نسب بھی نہ دیکھو مال بھی نہ ویکو حسن و جمال بھی نہ ویکو آپ نے فرما دین ویکو دین دی بنیاد سے نکاح کرو محبوب جی پھر کی ہوئے گا فرمایا جو جوڑا بڑھا ہوندا جائے گا دین بڑھتا جائے گا محبت بھی بڑھتی جائے گی دین ختم ہونا نہیں دین مرد عورت جو ختم نہیں ہونا اج نوجوان نے ہو سکتا نماز کمی ہو جائے لیکن جو بڑھا ہوئے گا نماز اضافہ عبادات اضافہ ذکر و اذکار میں اضافہ مرد بھی نماز زیادہ پڑھے گا عورت بھی زیادہ نماز پڑھے گی نماز پڑھتی جائے گی محبت بڑھتی جائے گی دین بڑھتا جائے گا عقیدہ بڑھتا جائے گا محبت بڑھتی جائے گی نہ دین ختم ہونے والا ہے نہ میاں بیوی کی محبت ختم ہوئے گی وجہ بنیاد نکاح دی وجہ بنیاد فرما دین نو بناؤ جے دین نو نہیں بناؤ گے تے محبوب فرما دینے میری ساری امت جنت سے جائے گی لیکن وہ نہیں جاوے گا جنہیں آپ انکار کیتا ہے محبوب جی انکار کنے کیتا ہے فرمایا جنہیں خوشی خوشی میری بات مان لئی جڑا اج تو بعد دین دی بنیاد تے نکاح نہیں کرے گا اور نکاح تے نہیں کر رہا حقیقت یہ بھی سمجھے کہ وہ جنت جان تو انکار کر رہا ہے جڑا مال دار لبدا ہے جڑا جہیز لبدا ہے بڑا جہیز ہوئے بڑے جناب سامان ملے اوتھے نکاح کرنا اونچے خاندان نکاح کرنا ہے ساڈی جناب 10 ایکڑ زمین ہے جنہاں دی 20 ہوئے اوتھے نکاح کرنا
ہے ایڑا مال ویندا حسب و نسب ویندا ہے فرمایا اور دین دی مخالفت کردا ہے نبی پاک دی سنت دی مخالفت کرنا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فرمایا سنت دی مخالفت نہ کرو آپ دے امر دی مخالفت نہ کرو وگنا دنیا بھی عذاب آ جاؤ آخرت دے اندر میں حدیث دی مخالفت نہ کرو وگنا جنت جان تو انکار کرتا ہے بندہ جڑا حدیث تو نہیں منتا آپ دی اطاعت نہیں کرتا آپ دی بات نہیں مننا وہ گویا جنت تو جان کا انکار کرنا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جا رہے نے سید عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تے راستے اندر بانسری بجن دی آواز آئی بانسری دی آواز آئی بانسری دی آواز آئی نبی علیہ السلام نے اپنی دو انگلیاں اپنے کن چ پا لیاں فرما عبداللہ بن عمر جدوں تک بانسری دی آواز آندی رہے گی نبی پاک اپنے کنا وچوں انگلیاں باہر نہیں کڈن گے میں بانسری دی آواز سننا پسند نہیں کرنا کتے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں ڈھول تے موسیقی دے اولاد توڑن واسطے آیا اللہ نے من کیوں بھیجیا میں ڈھول نو توڑ کے رکھ دیاں مینوں اللہ نے کیوں بھیجیا میں بانسری نو توڑ دیاں مینوں اللہ نے کیوں بھیجیا ہے گانے دے آلات موسیقی دے آلات اے جنے بھی آلات نے مینوں توڑ کے رکھ دے اللہ من اے دے واسطے بھیجیا ہے تے جیڑا بندہ اپنی شادی دے موقع تے سپیشل بانسریاں بلانے والے بلاندا ہے سپیشل گویاں نو بلاندا ہے سپیشل ڈھول دا انتظام و انتظام کرتا ہے سپیشل انہاں کنجراں نو بلاندا ہے اس پورے جناب تبلے سرنگیاں والے پوری پارٹی نو بلا لینا ہے نبی علیہ السلام نے کی فرمایا ہے اللہ منو بھیجیا ہے توڑن واسطے تے جیڑا بندہ گھر بلا لینا ہے پھر جوان بچی اندر بلا لینا ہے پھر اپنی بہناں بیٹی اندر بلا لینا ہے ہائے کہاں گئی سنیت کہاں گئی اہل حدیثیت کہاں گیا اسلام کہاں ہے دین و شریعت کہ ایک ڈھول کھڑکان والا ہوئے تے ساڑیاں بیٹیاں جناب بہناں نال نچن ڈیاں ہون جناب ڈانس کر رہی ہون کہاں گئی غیرت کتے گئی ترلا کتے گئے پگڑی کتے گئی عزت کتے گئی مچھاں کتے گئی جناب مار ہونا تیارائی ہونا تے جٹ ہونا کتے گیا زمیندار ہونا جی کمی دے سامنے ڈھول بجان والے کنجر دے سامنے یہ تیریاں بچیاں نچ رہی ہون گا رہی ہون یہ گھڑولی دا پیغام یہ کھارے دا پیغام یہ سارے جناب جی جناب مجرے ہو رہے ہون یہ گویے سارے کٹھے ہوئے ہون میں کیویں من لواں قوم جنت جانا چاہندی ہے کل امتی ادخلون الجنہ میری ساری امت جنت جائے گی او نہیں جانا جنہیں انکار کیتا جنت جان تو فرمایا محبوبہ انکار کون کرے گا فرمایا جنہیں میری گل مننی ہو جنت جنہیں نہیں مننی انہیں انکار کیتا ہے ڈول کھڑکان والا ٹولیاں نو نہیں بلاندا بلکہ جنت جان تو انکار کرنا ہے موسیقی دے مجرے تے پروگرام کرانے والا اللہ دی قسم جنت جان تو انکار کرنا ہے اے جناب تماشے کرنے والا جنت جان تو انکار کرنا ہے جناب مخنث بلا کے نچواون والا جنت جان تو انکار کرنا ہے اپنی اولاد نو برباد نہ کرو اپنی بچیاں نو غیرت عزت سکھاؤ میرے تواڈے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام صحابیات کی کیویں تربیت فرمائی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاں شادی دے موقع تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوٹیاں بچیاں نو اکٹھیاں مل کے کھیلدیاں دف بجان دی اجازت دیتی ہے چھوٹیاں بچیاں ہون آپس کھیلدیاں ایویں دف بجان دی رہن محبوب نے اجازت دیتی ہے مرد نو دف بجان دی اجازت نہیں چھوٹا ہوئے یا بڑا ہوئے یہ چھوٹیاں بچیاں دی کھیل دف بجانا انہاں نو شریعت نے اجازت دیتی ہے بالغا عورت جوان بہنوں بیٹی دف نہیں بجا سکدے مرد بھی دف نہیں بجا سکدا بھاویں نعت پڑھے بھاویں قوالی پڑھے بھاویں کوئی دف والی پارٹی نہیں اسلام دے اندر قرآن کی اندر فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان قریب میری امت دے کچھ لوگ خنزیر دی شکلاں بن جان گیا. توجہ میرے آل, خنزیر دی شکلاں بن جان گیا. میری امت دے کچھ لوگاں دی شکلاں بگڑ جان گیا. اللہ دی پکڑ آئے گی, خنزیر دی شکلاں بن جان گیا. ہاتھ پیر انساناں ورگے, کدیاں تک انساناں ورگے, گلے تک انساناں ورگے, اتوں چہرہ خنزیر ورگا. اے ویکھو کندھے تک بالکل انسان, کندھے تک بالکل سید ذات ہے, لیکن اتنے خنزیر صاحب بن گیا ہے. تھلے جناب چودھری قریشی جٹ مارے, لیکن اے شکل اتوں خنزیر دی بن جائے گی. کناں دی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث سنو. نیل اوتار اندر آپ نے کی فرمایا ہے, صحابہ کرام نے فرمایا محبوب جی کون لوگ ہوں گے جن شکلاں خنزیر دیاں بن جان گیا؟ صاحب چونکے پریشان ہوئے, کیڑا گناہ ہو سکتا ہے جہدے تے اتنی بڑی تنبیہ آ گئی ہے, اتنی بڑی گرفت آ گئی ہے, خنزیر دی شکلاں بن جان گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جدوں حدیث پڑھ چھوڑی, صحابہ حیران ہو پوچھدے نے محبوب جی کیڑا گناہگار ہوئے گا, وہ کیڑے گناہ کرنگے خنزیر گے؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ اندازہ لاؤ کیڑا گناہ کر سکتے ہیں جی وجہ تو اتنی بڑی سزا آئے گی؟ محبوب جی ساڈا خیال سے آندا ہے وہ شرک کرتے ہون گے تا خنزیر بن جان گے. فرمایا نہیں نہیں, توحید والے ہون گے, شرک دی وجہ تو خنزیر نہیں بنن گے, اور گناہ ہوئے گا وہ تے توحید والے ہون گے. جدوں اس حدیث نو میں پڑھیا اللہ دی قسم جوڑ دیتا ہے اس حدیث نے, اہل حدیث نو اہل حقیقت توحید نو جڑے آندے ہو اسی توحید والے ہاں, شرک نہیں کرتے. اللہ نے معاف کر دینا جے توحید والے حدیث سنو. نبی علیہ السلام نے فرمایا جنہوں اللہ خنزیر دی شکل بنا دے گا ظاہری توحید والے ہون گے, عقیدہ توحید دے حامل ہون گے. محبوب جی گناہ کیڑا ہوئے گا اگر نماز نہیں پڑھتے ہون گے؟ فرمایا نہیں میرے صحابہ نمازی بھی ہون گے. فرمایا محبوب جی روزے نہیں رکھتے ہون گے؟ فرمایا نہیں روزے دار بھی ہون گے. فرمایا پھر کیوں خنزیر بن جان گے؟ فرمایا میرے صحابہ سنو, عشاء دی نماز جماعت نال پڑھ کے گھر جان گے تے گانا سنن لگ پین گے. عشاء دی نماز پڑھ کے جان گے تے گانا سنن لگ پین گے. کیڑا ہے جے گھر اندر گانا نہیں, جیب اندر گانا, موبائل نے تباہی مچا دیتی ہے. نہ عزت رہی ہے, نہ غیرت رہی ہے, نہ ایمان رہا ہے, نہ اسلام گھر اندر رہا ہے, نہ ماحول چ رہا ہے, نہ زبان چ رہا ہے. رات ساری رات مرد بھی عورتاں بچے بچیاں جناب لگے نے, جناب استعمال ہو رہا, موبائل چلتا پیا ہے. انہوں موبائل نہ سمجھو, موبائل نہ سمجھو, جے تھی کو لا جائے تے غیر محرم سمجھو. اج عزت لٹی یا کل لٹ جاؤ گے, پریشان ہو جاؤ گے, ذلیل ہو جاؤ گے. سمجھ لو اہل حدیثوں سمجھ لو, اہل سنت لوگوں سمجھ لو, ایمان والوں سمجھ لو, اسلام والوں سمجھ جاؤ. اپنی عزت کی غیرت کی حفاظت کرو, اپنے ایمان کی حفاظت کرو. توڑ دو رسم ہندوؤں والیاں, بغاوت کرو رسماں تو, بغاوت کرو گناہوں تو, بغاوت کرو رسم و رواج تو, بغاوت کرو ڈھول ڈھمکے تو, بغاوت کرو کنجراں دے پروگراماں تو, بغاوت کرو گندیاں ٹونا تو, گندے پروگراماں تو, گانیاں تو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گانا سنن دی وجہ تو خنزیر بنا دیتے جان گے. پھر نبی پاک نے فرمایا جڑا گانا سندا مر جائے اس بدبخت دا جنازہ نہ پڑھو. انجے دور کر دو کھرلی پا کے بے ایمان نو, جڑا اوتے مضرے جی مر جائے, کنجر خانے جی مر جائے, نہ پڑھو جنازہ. نبی پاک فرمایا گانا سننا فسق گناہ نافرمانی ہے. تے جنوں گانا سن کے لذت آوے, جنوں گانا سن کے سکون آوے, جنوں گانا سن کے ہاتھ مارے, جڑا گانا سن کے سر بھی ہلاوے, جویں قرآن سنتے سر ہلاندے ہو نا, یہ ایمان دی علامت ہوندی ہے. جڑا قرآن سندا ہے تے سر ہلاندا ہے, گویا ایمان تازہ ہوندا ہے, ایمان دی علامت ہوندی ہے, ایمان دی حرارت ہوندی ہے, ایمان دی تحریک ہوندی ہے, ایمان دی علامت ہوندی ہے. تے جیڑا بندہ گانا سن کے لذت محسوس کردا ہے سر ہلاندا ہے, کفر دی دلیل ہوندی ہے. اے دل سنگ آلود ہو چکا ہے, دل سیاہ ہو چکا ہے. چاہیے سی سر ہلدا قرآن تے, سر ہلدا ہے گانے اتنے, یہ نال ہاتھ بھی چلتا ہے, گانا چلتا پیا ٹھیک اندر, یہ بھی ہاتھ سر سر نال دھوم جنا چلتا پیا ہے. یہ کفر کرتا ہے بندہ جدا غذا بدل گئی ہے. قرآن سن کے لذت آوے, قرآن سن کے سکون آوے, یہ گانا سن کے سکون آنا ہے. فل یحذر
الذین فلیحذر الذین، ایمان ہے ڈر جاؤ لوگوں، مخالفت نہ کرو نبی پاک دی، آپ کی سنت دی مخالفت نہ کرو۔ جیڑا اج توا شادی اندر ایسے اجتماع اندر جیڑا بندہ گانا سننا سودا پروگرام بنائے گا یا انہاں کنجراں نوں بلائے گا، بلاؤ گے نا انشاءاللہ، پکی گل ہے۔ کچھ بندے نے شادی کر کے کنجر کنجر بلا کے نا پورا ہفتہ ٹھہر کے مڑ جلسہ کرا دے، ہوں چلو جلسہ بھی کرا لیا، مولوی نے بھی راضی کر لیا۔ وہ طرح جلسہ ہو گیا، من کسی دسیا میں نے کنجر کنجر بھی بلایا ہے لیکن ہفتہ پہلے بلایا، وہ کام ہو گیا ہے، ہوں مولوی بلائے۔ تو پتا ہے میں پھر پیسے پوچھے تھے جلسے تو بعد، کدی کسی کو منگے نہیں تھے، کدی گنے بھی نہیں، کدی ویکھے بھی نہیں۔ مار نو پتا ہے کیوں مار؟ یہ لے رکھتا ہے پہلے ہی جماعت کو لو تو لے، ہوں میں نہیں پتا میں نار رلائندا یا 2000 کٹیندا ہے، امید ہے مار تھے 2000 رلاندا ہی ہونا گھٹاندا تھے نہیں، امانت دیانتدار بندہ ہے، اللہ دے علم وچ عمل وچ عمر وچ برکت فرمائے۔ یہ پیار ہوندا ہے دین واسطے، ورنہ ہر بندہ اپنے کام وچ مصروف ہوندا ہے، اللہ یہ دین دی محبت اپنی برگاہ قبول فرمائے۔ انہاں من کسی بندہ چھوڑیا میں نے کنجر کنجر بولایا ہے، میں چلو ٹھیک، میں جا کے تقریر شروع کی تھی، انہیں کنجرا دی شروع کر دیتی، میں شروع کر دیتی۔ وہ ہوں شادی کرانے تھلے موقع میں نے دسیا کہ اس سے ماسا کیتا ہے نا، وہ لبن میں مجرم کیڑا ہو سکتا ہے، پوری برادری جس نے انہوں کام نہیں دسیا۔ تو میں یہ بھی پتا ہی میں جہاں انہیں مشہور کوئی گویا بلایا ہے انہوں جنہیں پیسے دیتا ہے وہ میرا میں سن لی، جدوں بعد ہی فارغ ہونے لگے نا بعد تو پتا میں مولوی نہ ہوا فارغ کر دے کوئی لفافہ لفو پڑا دے، انہیں پیسے میں ہاتھ سے بڑھایا، میں خلاف معمول خلاف عادت میں کہ کتنے پیسے ہیں، انہیں دسے میں کہ نہیں اینے میں نہیں لینا، زیادہ کرو۔ انہوں سنے ہوئی بشار تو منگتے وہدے گنتے کوئی نہیں، وہ تو پریشان ہو گیا، آنا جی میں تو ہور سنے آئی، میں کہ تسا غلط سنے آئی، میں کہ اور کٹو پیسے، آندا کتنے، میں کہ جتنے کنجر نو دیتا ہے تو 5000 وات دیو، جڑا کنجر بلایا نا ہفتہ پہلے اس تو 5000 زیادہ دیو۔ سمجھ گیا میں گل کتنے لگی؟ آندا شاہ جی تسی کوئی کنجر ہو، وہ کنجر پیسے دے ویندے، اندازہ کرو مولویاں واسطے 5000 تے کنجر واسطے 50000، آندا مولوی صاحب وہ 50000 تے کنجر لے تسی کوئی کنجر ہو؟ جدو ڈھول والے دے ہو چھٹے دے نوٹ سے جدو مولوی دی واری مولوی جی 2000 کوئی نگاہ دی فیس یہ بڑے اوکھے کر دے 2000 200 اور مولوی نہیں رجدے بھائی کی کری، ادو ایمان دا فیصلہ ہوتا ہے۔ فَلْيَنظُرِ الَّذِينَ، میں علماء کرام جڑے تے بیٹھے نا نکاح نبو پڑھان والے، جڑا کنجر بلاوے نہ تو نکاح نہ پڑھاؤ، جی پڑھانا پہ ہی جاوے مجبوری ہو جاندی ہے، پڑھانا پہ جائے پڑھاؤ، لیکن اس کنجر نالو پیسے ڈبل لو، بتا پڑھانے مجھے انہوں دیتے 900-500 وات دیو گے تو پڑھاواں گے، نہیں تو کوئی نہیں۔ کنجرا کھان نکل پہ مولوی والے بندے پیٹ پہنتی تو جو ہے فرمایا فَلْيَنظُرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ ڈر جاؤ سنت کی مخالفت نہ کرو، انہاں شادیاں نے تباہی مچا دی، کتنے بندے نے جڑے کھارے اندر اور گڑولی بھردیاں بھردیاں فائرنگ اندر قتل ہو گئے، ہوائی فائرنگ کتنے بندے جڑے قتل ہو گئے۔ اے نہیں دہشت گردی حکومت نظر آتی بنے بنی آکی سنیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی فرمایا ہے، ساری امت جنت جان جڑا اعلانیہ گناہ کرے، ایک کھارے گڈولیاں ہے مہندیاں دے پروگرام اعلانیہ گناہ نے زہری گناہ نے جاری گناہ نے دن دہاڑے گناہ نے رات گناہ نے لوگوں کے سامنے گناہ نے گلی گناہ نے بازار گناہ نے، اے گناہ معاشرے اندر بے حیائی پھیلاندا ہے، فحاشی پھیلاندا ہے۔ کتنے ہو جائے بندے نے جنہاں دے مہندیاں دے گئے نے، مہندیاں دے پروگرام دے گئے نے،
اتنے کسی بچی نو ویکھیا پھر نکاح دا پیغام بھیجیا ہے محمد چلیے نے نکاح ہو گیا بچیاں نس گئی اجڑ گئے گھرانے مہدیاں بھیجو رسمیں بھیجن کی وجہ تو کئی گھر اجڑے ہیں اتنے گئے جوان ویکھیا پسند آ گیا ہے اور جب رابطہ شروع ہو گیا ہے لوگوں کتنے اجڑے نے کیوں نہیں یہ سمجھ آنا ہے دسو جڑا مسجد چ اجڑیا ہوئے عزت مسجد دے اندر ہے مسجد دے اندر عزت قرآن اندر ہے عزت حدیث اندر ہے عزت قرآن اندر ہے عزت حدیث اندر ہے عزت ایمان اندر ہے عزت حیا اندر ہے عزت پردے اندر ہے عزت شریعت دے اندر ہے فرمایا فلیعذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم لوگوں ڈر جاؤ سنت کی مخالفت نہ کرو ورنہ اللہ دا عذاب آ جائے گا گرفت آ جائے گی حدیث آ جائے سنت آ جائے ساری کائنات نو قربان کر دو اور نبی علیہ السلام دے دین تے عمل کرو شریعت تے عمل کرو ویکھو دین دی بنیاد دے ہوتے نکاح ویکھو دین دی بنیاد تے جوڑے بنے ہوئے کتنے رحمت والے جوڑے کتنی عظمت والے جوڑے نے جڑے دین دی بنیاد تے ہوئے نے قرآن پڑھ کے ویکھ لیجیے حدیث پڑھ کے ویکھ لیجیے اللہ جوڑے تے ضرور رحمت فرمانا ہے جیڑا دین دی بنیاد تے ہوئے جویں سیدنا جلیبیب رضی اللہ تعالی دی شادی ایک انصاری عورت نال ہوئی ہے جلیبیب غریب آدمی ہے مال بھی کو نہیں قد بھی چھوٹا ہے منہ تے چیچک نشانات جیڑی بچی نال شادی ہوئی ہے اس جیسا مالدار بندہ او دے باپ جیسا مالدار بندہ مدینے اندر کوئی نہیں جو رشتہ ہون لگا ہے ماوی دا زین نہیں پیا مننا اور باپ دا بھی زین نہیں مننا لیکن نبی پاک نے فرمایا ادنا نکاح کر لوے تواڈی بچی کی آندی ہے مینوں مال نہیں چاہیے مینوں نبی پاک دی پسند چاہیے جو نبی پاک نے رشتہ طے کیتا ہے میں اوتے شادی کرنی ہے مال ہے یا نہیں سونا ہے یا نہیں کد چھوٹا ہے بڑا ہے میں ادنا نکاح کرنا جدا نبی پاک نے میرے لیے پسند فرمایا رشتہ نکاح ہو گیا ہے بس نبی پاک دے فرمان تے نکاح ہویا ہے مال ملدا نہیں شکل ملدی نہیں شکل جوڑ نہیں مال جوڑ نہیں برادری دا جوڑ نہیں او دی اور برادری دی اور برادری ہے او دے کول مال کو نہیں ہے نہ کول مال موجود ہے نکاح ہو گیا ہے نبی پاک نے دعا واتے ہاتھ چک لے فرمایا میرے اللہ اے بچی نے دین دی بنیاد تے نکاح کیتا ہے کدے پریشان نہ ہوئے کدے دکھی نہ ہوئے نو ہر خیر بچی نو عطا فرما دے صحابہ فرما دے اللہ دی قسم ہے اساں اپنی اکھاں نال ویکھیا ہے وقت آیا اس عورت مالدار بندہ مدینے چ کوئی نہیں تو سخی بھی کوئی نہیں لینا لگی ہوگی غریباں دیا مال بن رہی ہوگی تقسیم کر رہی ہوگی عورت غریباں اندر یتیماں مسکیناں اندر نبی پاک دی وجہ تو فرمان دی وجہ تو جوڑا بنے ہیں اللہ نے رحمت فرما دیتی ہے لوگوں دین دی بنیاد تے دین دی بنیاد تے اسلام دی بنیاد تے نکاح کرو اللہ کے رحمتاں پا دینا ہے جے نکاح دین دی بنیاد تے اسلام دی بنیاد تے ہوئے آؤ میں بات نو کلوز کرن دی طرف لے جاواں اے کو دین دی بنیاد تے کیویں نکاح ہویا ہے سید رائے ابراہیم علیہ السلام نے اور سیدہ سارہ علیہ السلام نے اللہ دے راہ اندر جوڑا جا رہے آئے ہجرت کر کے جا رہے اللہ دے راہ اندر راستے ظالم بادشاہ دا علاقہ آ گیا ہے انہیں ویکھیا جناب مرد عورت جا رہے نے انہیں جدوں ویندا سی کوئی مرد عورت جاندا کوئی عورت او بدماش اپنی جناب بدماشی تے اتر آندا سی کہن لگا بلاؤ میری حکومت میرے علاقے چ عورت تے مرد گزریا بلایا گیا ویکھیا میسارہ نے السلام انہاں اللہ نے حسن بخشیا ہے اتنی راتی زمین تے کوئی عورت خوبصورت نہیں ہوئی جتنی سیدہ سارہ علیہ السلام نے جے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زوجہ محترمہ حسن بھی ہے پاکیزہ بھی ہے حسن بھی ہے تقوی بھی ہے حسن بھی ہے نماز بھی ہے حسن بھی ہے حیا بھی ہے حسن بھی ہے پاک دامنی بھی ہے حسن بھی ہے اللہ دا ڈر بھی ہے حسن بھی اللہ دا خوف بھی ہے جے حسن و جمال نال اللہ اے چیزاں عطا کر دے ہوئے حسن نمایا جناب حسن ہو جاندا ہے حسن نو اور دا جناب شان مل جاندی ہے مقام مل جاندا ہے حسن اور دوبالا ہو جاندا ہے جے نال تقوی دا حسن مل جائے نیکی دا حسن مل جائے
بادشاہ گرفتار کروا لینا ہے سیدہ سارہ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نو ویسی البخاری اندر ہے سارہ علیہ السلام نو گرفتار کر کے میں سیدنا ابراہیم نو گرفتار کو دی عدالت اندر پیش کیتا گیا ہے ابراہیم علیہ السلام پوچھا گیا سارہ باہر کھڑی ابراہیم اندر بلایا گیا ابراہیم کون ہے تیرے نال فرمایا میرے نال میری بہن وہی آ گئی ہے اے ابراہیم اپنی بہن کہنا ہے کیونکہ مسلمان دا بھائی بھی ہونا ہے ہر مومن دوسرے جناب ہر مرد جناب دوجے مرد دا بھائی ہونا ہے ہر مومن جڑا مسلمان عورت دا بھائی ہویا کرنا ہے جے ایمان نو سمجھ جائے جے اسلام نو سمجھ آئے جے دین نو سمجھ آئے جے شریعت نو سمجھ آئے فرمایا اے اسلامیہ قوت و رشتہ پیش کرنا ہے اپنا زیار نہیں کرنا کہ میرے نال بیوی ہے فرمایا میرے نال میری بہن ہے فرمایا چاہ تسی باہر جاؤ نو اندر بلاؤ عورت نو اندر بلایا گیا میں سارہ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام باہر جا رہا ہے میں سارہ اندر آ رہی ہے راستے ٹکرا ہوئے ہے میں سارہ نو ابراہیم علیہ السلام فرمایا سارہ میں تنو اندر اپنی بہن کیا ہے جو میں کیا ہوئی تو کیا چھوڑی من جھٹلائی کو نہ جو بعد میں بھی یہ کیا چھوڑی میں سارہ اندر آ گئی ہے ابراہیم علیہ السلام باہر جا رہے ہیں اور جدو سارہ اندر گئی ہے ظالم بادشاہ دے کمرے اندر انہیں سارے ضابطے توڑ چھڑے قانون توڑ چھڑے اراد نال بہن ہوے آ تے کچھ نہیں سی کہندا اس کا نہیں سی لٹدا اے ضابطے توڑ چھوڑے قانون توڑ چھوڑے میں سارے دا حسن و جمال ویکھ کے چہرہ ویکھ کے حسن و جمال ویکھ کے انہیں سارے ضابطے قانون توڑے نے ابراہیم علیہ السلام باہر نماز پڑھ رہے نے او بے نمازوں سنو بے نمازوں کیوں اس طرح لٹ دیا نے کیڑا گھرانہ جڑا بے نماز انہاں دی عزت محفوظ ہوے نہیں ہوئی نہیں سکتا قرآن پڑھو جیڑا گھرانہ بے نماز ہے اس گھر زنا بے حیائی ضرور ہوندی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بے نمازاں دے گھر دین جنہ بے نماز دے گھر حیا اور شرم موجود ہے ابراہیم علیہ السلام باہر نماز پڑھ رہے ہیں دعا کر رہے ہیں میرے اللہ میری عزت حفاظت فرما یہ تو اللہ نے بہنا بیٹیاں دیتی نماز پڑھیا کرو دعا کیتا کرو یہ دعا کرو گے اللہ تھوڑی عزت دی آپ رکھوالی کرے کدے ذلیل نہیں کرے گا اللہ نماز پڑھ کے بھی خود صحیح ابراہیم علیہ السلام بعد نماز پڑھ رہے ہیں میں سارا علیہ سمندر نے ظالم بادشاہ آگے ودیا میں سارا علیہ السلام وال کیوں آگے ہویا ہے میں سارا علیہ السلام نے دعا کی ہے کہ کمال کیتا ہے تے حوالہ کی دیتا ہے کی کرنا چاہیے اے اللہ تینوں واسطہ ہے ابراہیم علیہ السلام دا نہیں ابراہیم علیہ السلام دے نالین پاک دا جوڑیا نہ صدقہ نہیں دعا لئی حوالہ وسیلہ ایک کون لبدا ہے تعویذ ایک کون لبدا ہے سپیاں ایک کون لبدا ہے دھاگے دم کیتے ہوئے تاوے وسیلے کون لبدا ہے پیراں فقیراں دے وسیلے جدا تعارف نہ ہوئے رب نال جی زندگی گندی ہوئے وہ لبدا ہے وسیلے جنہوں زندگی پگیز ہوئے اللہ دے کدے ان وسیلے تک اللہ انہوں محتاجی دیندا ہی نہیں ذلیل کردا ہی نہیں اس نو اللہ اے ویکھ لو میسارہ علیہ السلام نے کیڑا حوالہ دیتا ہے وسیلہ کیڑا پایا کس شاید وسیلہ پایا فرما دیا نے میرے اللہ جس گناہ دے رات نال بادشاہ میرے وال آ رہے ہے کتنی پاکیزہ خاتون ہے دعوت گناہ بادشاہ پہ دینا وقت دا بادشاہ حاکم قریب آ رہے ہے میسارہ علیہ السلام فرما دے میرے اللہ جس گناہ دے رات نال اے ظالم بادشاہ میرے نیڑے آنا چاہتا ہے تو جاننا ہے ہن تے میں شور والی ہاں ہن تے میں تیرے خلیل دی بیوی ہاں میں تے گناہ ادو بھی نہیں کیتا جدو میں کواری سان اللہ گناہ کیتا ہی نہیں اے گناہ دی گھاتا میں جان دی ہی نہیں میں آج تک پاک دامن رہی آج میں مجبور ہو کے گناہ تے مجبور ہوا تے تیری قدرت کس واسطے میں اپنی زندگی پاکیزہ گزاری ہے حوالہ دے کے ویکھو صحیح اللہ کے وہ قانون بدل کے تبدیل کر کے اپنی قدرت منظر کے وہ کھا دوں
بندہ جب لے کے نہیں ہوتا منگن جو کا تاں لبدا ہے تعویذ کے مو کوئی پیر کوئی فقیر کوئی جتیاں کوئی جناب کھرلی لبدا ہے پھر بلکہ تو خیر پہ جائے گندا انسان جدو بندہ پاک دامن ہوئے تے اللہ دے سامنے اپنی زندگی پیش کرے اللہ میں گناہ نہیں کیتا زندگی بھر میں بدکاری نہیں کیتی اللہ میری عزت حفاظت کر تھوڑی جی بیٹیاں لا دیتی ہوں تے دعا کرو کھا کہ اے اللہ میں کدے کسی کی عزت لٹی نہیں میری عزت بچا لے مجال عزت خراب ہوئے جی سارا دی لٹی ہوئی ہوئے تو پھر تڑپتے رہو تو باویں بندوق رکھو تو باویں ڈنڈا رکھو نہیں عزت بچ سکتی جب تک اللہ ذلیل نہیں کرے گا نہیں بچ سکو زنا قرض زنا نو محدثین نے قرض کرا تھا قرض دیو گے تے لو گے جی کسی نے قرض چڑھاؤ گے تو وقت آنا ہے سائیں والا قرض لینا ہے یہ قرض تھی لو گے تھی دیو گی پوتیاں توتیاں کدے ذلت کا وقت آئے گا اگر میں واقعات بیان کرنے لگ پوا پیشیوں میرے کو اپنے علاقے دے بستیاں دے پنڈاں دے واقعات دادیاں نس کے آئیاں نے نکاح کیتے نے پوتیاں پھر نس گیا اللہ کی قسم کئی ایسے واقعات کہ پوتیاں دے دادے نے لڑکی نو اغوا کر کے نکاح کیتے ہیں پھر وقت آیا ہے پوتیاں کے نس گئی نے جڑے ذلیل ہو کیتا سی کسی کی عزت نو اللہ نے ذلیل کر چھوڑے جیڑی نس کے آئے گی تھوڑے گھر بچے پیدا کرے گی کی سمجھتے ہو سارے حلال تے ہون گے وقت آئے گا نس جان گئی بچیاں پوتیاں دوتیاں بچاؤ اپنی عزت نو اپنی غیرت نو اس تو سخت مسئلہ میرے علاوہ تو مولوی کسی نہیں سمجھا میں نے پتا ہے ناراض ہو جاؤ گے کی کر لو گے کی خیال اس بار سن لو سمجھ لو اس بار میں سخت گل کرنا تھا کہ تیرا دل چیر کے بات آگے گزرے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات یہ دکھ درد خیرت سنیے کچھ قرآن و حدیث کا فام بھی ہوتا ہے اس فام کا تقاضا ہے کہ میں تھوڑی اصلاح لی کوئی سخت بات کرا شاید کہ تھی سمجھ جاؤ سنیے حدیث پاک قرآن پاک سیدہ سارا علیہ السلام فرما دیا میرے اللہ میں کرے گناہ نہیں کیتا آج مجبور ہو کہ زبردستی بادشاہ میرے تے پکار کے گناہ کرے تے تیری قدرت کس واسطے آج تک بچیاں میرا اختیار آئی میں زنا نہیں کیتا اج مجبور ہو جاواں بدکاری واسطے تے اللہ یہ تیری قدرت کا مسئلہ تو بچا سکنا اتنے میں نہیں بچ سکتی جب تک تو نہ بچا یوسف نو بچایا سی یا نہیں اتوں بھی بچایا اللہ کے حوالے کرو تسی اپنے آپ نو سامنے زلیخا بن کر کے کھلوتی ہے مصر دی ہیر جان دو مصر دی ہیر نو جنگ دی بھی ہوئی ہے نا مصر دی ہیر پوری زلیخا کھڑی گناہ دیندی ہے دعوت تے یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ نو کے حوالے کی تھے قال معاذ اللہ اللہ دی پناہ اللہ بچائے تے بچ سکنا کوئی راستہ نہیں رہا آواز یوسف پچھا دوڑ اللہ دروازے بند کرائیے فرمایا جی دی پناہ چاہے ہو تالیاں چابیاں دا محتاج کوئی پچھا نو دوڑ تو پہنچے گا بعد ہی دروازہ پہلے کھلیا ہوئے گا جا دے صحیح پیچھے پلٹ تو صحیح اتنے کی فرمایا ہے سارا علیہ السلام نے میرے اللہ میں گناہ نہیں کیتا آج تک یہ گناہ جس گناہ والے میرے قریب آ رہے ہیں دوسری بات وہ بڑی پیاری اللہ میرے علاوہ تیرے خلیل تے ایمان لے آن والا دوجا بندہ تیری زمین تے کوئی نہیں ایک مومنہ دی عزت تو نہ بچا سکے میرے اللہ تیری شان تے مقام عظمت کارے واسطے میرے اللہ قدرت دا اپنی قدرت نہ رحمت فرما دے ہجے قریب نہیں آیا بادشاہ دے فالج پہ گیا ڈگ گیا زمین تے اے وہ جوڑ ہے جڑا دین دی بنیاد تے قائم عقیدے دی بنیاد تے قائم ہے کتنا پاکیزہ و خاندان نبی علیہ السلام نے فرمایا جنہوں نے ایک بیوی مل جائے سمجھے اللہ نے ادھے دین تعاون کر چھوڑیا میرے
نال ادھے دین اللہ کو ڈر جاوے باقی معاملہ اللہ کو ڈرے جنوں اللہ اچھی بیوی دے نیک بیوی دے چھوڑے نبی علیہ السلام نے فرما علامت سعادت مند بندے دی خوش بخت بندے دی علامت ہے جنوں اللہ پاک کھلا گھر دے وے خوش بخت بندہ ہے جدا کھلا مکان ہوئے وہ بھی خوش بخت بندہ ہے جدے اندر چار چیزاں پائیاں جان کیڑیاں جنوں اللہ کھلا مکان دے وے اور اللہ چنگی سواری دے وے اچھی قیمتی سواری دے چھوڑے اللہ نیک بیوی دے وے گوانڈی چنگا دے وے سمجھے کہ اللہ نے ذات خاص رحمت فرمائی جدو تھے اللہ چار رحمتہ فرمانا ہے میں سارا علیہ السلام جدو اے حوالہ رب دے سامنے رکھے ہے تے اس ویلے بادشاہ دے فرض پہ گیا زمین تے ڈگ گیا ہے وہ تڑپدا پیا ہے آندا سارا دعا کر میں بچ پواں میں برائی دا ارادہ نہیں کراں گا میں اپنا ارادہ چھوڑیا فرمایا میرے اللہ جے بند کمرے چ مر گیا تے تاں تے میرے کھاتے لکھیا جانا ہے کہ میں نو مارے اللہ نو بچا لے قتل میرے ذمہ نہ پہ جائے اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہے دوبارہ برائی دا ارادہ کرتا ہے دوبارہ تڑپ گیا ہے دوبارہ دعا ہوئی ہے تیجی باری اٹھیا ہے پھر بھی آپ دے قریب آنے کی کوشش کی ہے پھر ڈگیا ہے تین باری ہوئے ہن آخری بار آندا دعا کرو میں برائی دا ارادہ نہیں کروں گا چوتھی بار اٹھ کے آندا ہے او میرے وزیرو وزیرو او میرے مشیرو وزیرو جی دروازہ کھولو اس عورت نو کتھے لے آندا جے کیڑی عورت ہے کتنی پاکیزہ عورت ہے اینو باہر لے جاؤ یہ قدم دھوان لئی دے خدمت کرن لئی میری بیٹی حاجرہ وقف کر دو یہ بڑی اچھی خاندان دی کوئی نیک عورت معلوم آندی سارا علیہ السلام گئی کلی تھے نال آئیے حاجرہ گئی عزت لوٹان لئیے ویکھو اللہ دی رحمت کے میں انہیں بلائی عزت لوٹان لئی مائی حسارہ نو اللہ نے رحمت کے میں عزت بھی بچائیے غیرت بھی بچائیے انہیں اپنی بیٹی خدمت واسطے دے چھوڑیے واپس ایک اور وہ دی تھی لے کے واپس آئیے مائی سارا علیہ السلام ابراہیم میں نماز فرمایا ابراہیم جلدی نماز مکمل کرو اللہ نے دعا قبول فرما لیے تھوڑی عزت حفاظت ہو گئی ہے اے انہیں اپنی بچی خدمت واسطے دے چھوڑی ہے فرمایا میں کسے دی بچی گھر نہ جوان کیویں رکھ سکدا ہاں فرمایا نکاح کر لو حاجرہ نہ نکاح کر لو کتے عزت کتے لٹن دا پروگرام کتے اپنی عزت بھی ابراہیم دے حوالے کر بیٹھے پاک دامن بن کے ویکھو تے صحیح پنج پاکیزہ جوڑا کر لے آگے ویکھو تے کیویں اللہ رحمت فرمانا ہے فرمایا ادھر نکاح کر لو نکاح کیتا ہے حاجرہ علیہ السلام نال اسے بادشاہ دی بیٹی ہے حاجرہ علیہ السلام سننا حاجرہ علیہ السلام اے پاکیزہ عورت حاجرہ علیہ السلام بیوی بن گئی ہے ابراہیم علیہ السلام دی اللہ نے سوال لے اللہ نے نہ دے بدن جو اللہ نے بیٹا دیتا ہے اسماعیل علیہ السلام اور اسماعیل دی نسل وگے چلایا ہے انہیں جو کون پیدا ہوئے نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ چھوڑا ہوئے کتوں ماں چلیے کتوں آگے محمد مصطفیٰ پیدا ہوئے نے کتنی پاکیزہ ماواں دی لڑی آئی ہے کدی وجہ تو گناہاں دے بچن دی وجہ تو پاکیزہ ماواں نو اللہ کے نہ رتبہ عطا فرما دیندا ہے کہ نشان عطا فرما دیندا ہے لہذا نکاح کرن تو پہلے بچی نو دی تربیت کرو اور اپنے بچے دا نکاح کرن تو پہلے سنبھالو نکاح کرن تو پہلے ویکھو بچی دی صورت ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہوئے اگر صورت خوبصورت بچی مل جائے مال بھی ہو جائے خاندان بھی مل جائے نور علا نور علا نور لیکن بنیاد دین ہے یہ دین چھوڑو گے ذلیل ہو جاؤ گے دین اول دین مل جائے سمجھو حسن بھی مل گیا ہے دین مل جائے سمجھو حسب بھی مل گیا ہے دین مل جائے سمجھو مال بھی مل گیا ہے یہ دین نہیں ملے آتے حسب کی بنیاد تے نکاح نہ کرے آئے بد اخلاق عورت نہ نکاح نہ کرے آئے کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تین بندے ہو جانے جنہاں دی دعا اللہ آسمان تے چڑھاندا نہیں عبادت قبول نہیں کرنا انہاں کنا تو تن دی دعا جاندی نہیں قبول نہیں ہوندی کیڑا بننا ایک او بندہ جدا یتیم بھتیجا یا یتیم بندہ بچہ کوئی او دے کنٹرول وچ او دے متحت ہوے پر مر گیا او دا مال تے دولت دے ہاتھ چ آ گیا انہیں سنبھال
سنبھال لیا چلو یتیم وڈے ہو جان گے انہوں نے حوالے کر دیاں گا. ایک دن چڑھیا غصہ یتیماں تے انہیں کیا میرے کو نہیں سنبھالیا جاتا تھوڑا مال ضائع ہوندا ہے یا ہوندا ہے لے لو اپنا مال. نبی پاک فرمایا جڑا چھوٹے یتیماں دا مال ضائع ہون دے ارادے نال واپس کر چھڑیندا ہے تے یتیم ضائع کر چھڑدے نے اپنا مال بچپن دی وجہ تو چھوٹے ہون دی وجہ تو عقل دے پورے ہون دی وجہ تو عقل دے اندر پہنچ نہ ہون دی وجہ تو جڑا چاچا جڑا بندہ یتیماں دا مال واپس کریندا ہے اللہ پاک اس بندے دی کدے دعا قبول نہیں فرمانا اور اس بندے دی بھی دعا قبول نہیں ہوندی جڑا بندہ نہ جناب قرضہ دیندا ہے کسے نو تے لکھدا نہیں یا گواہ نہیں بنانا کم از کم لکھ لوے جے لکھدا نہیں تے گواہ بنا لوے اپنا اس بندے نو میں قرضہ دے رہا ہاں چھپ کے قرضہ دیون والا کل نہ ملے تے لڑن والا او فوت ہو جائے تے قسماں چکن والا میرے کول قرضہ لے کے مریا میں قرضہ لیونا سی ہن گواہ کو نہیں پچھلے پریشان نبی پاک فرمایا جڑا چھپ کے قرضہ دیندا ہے لکھدا بھی نہیں تے گواہ بھی نہیں بناوندا اس بندے دی دعا اللہ قبول نہیں فرماندا اور اس بندے دی بھی دعا قبول نہیں ہوندی جے گھر گندی بیوی آ جائے بد اخلاق بد زبان ہر ویلے شوہر نو گالیاں دیندی ہے کڑ کڑ کردی اگوں بولتی رہندی ہے او دی اس بندے نو لازم ہے واجب ہے اس عورت نو طلاق دیوے جے طلاق نہیں دیوے گا بے غیرت ہو کے دیوس ہو کے بندہ گالیاں سندا رہندا ہے بیوی گالیاں بھی کردی ہے سندا رہندا ہے او دی بد زبانی تے صبر کردا رہندا ہے او دے جناب بد اخلاقی تے چپ کر کے رہندا ہے فرمائے بندہ دیوس ہو گیا ہے اس دی بھی دعا نماز اللہ قبول نہیں کردا جی دی بیوی بد زبان ہوئے. ہاں بیوی کوئی نقص ہوئے نا کھانا چنگا نہیں پکا سکتی اونج کوئی کسی ویلے کو غصہ چڑھ جاندہ ہے تو کوئی بات اونچی نیوی ہو جاندی ہے تے برداشت کرے اس نو مکمل درست نہیں کیتا جا سکتا لیکن بد زبان ہوئے بد اخلاق ہوئے گالیاں فوش کٹے اور بے حیائی تے اتر آئے شوہر دی توہین کرے بےزتی کرے فرمائے ہو جی عورت نو نکاح وچ رکھنا چاہیے نہیں انہوں ناراض کر کے نہیں رکھنا انہوں طلاق دینی ہے فوری تاکہ گندی مگروں رہ جائے اور نہ اولاد اگو بگڑے نہ گھر دے ماحول نو خراب کرے لہذا اس عورت نو طلاق دینا واجب ہو جاتا ہے. یہ نبی علیہ السلام نے مسئلے ساری رہنمائی فرمائیے کاش اسی جنت دی داخلے دا ارادہ تے کریے اللہ دی جنت سارے دروازے تے آئی کھڑیے جے نبی پاک دی فرما برداری کریے تے جے آپ دی فرما برداری نہیں ہوئے گی جنت تو دور ہو جاؤ گے جہنم میں چلے جاؤ گے جے آپ کی نافرمانی کرو گے. اللہ میری بھی اصلاح فرما دے تھوڑی بھی اصلاح فرما دے. لیٹ دی معذرت اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی وللمسلمین المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما یا اللہ ہمارا صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے ان کے جنت میں درجات بلند فرما. اللہ حاجی محمد ریاض صاحب واسطے خصوصی دعا کرنی ہے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سے حاجی محمد ریاض صاحب اللہ اپنی رحمت سے شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اللہ جو بھی تیرے بندے بیمار ہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. بالخصوص حاجی محمد ریاض صاحب اللہ اپنی رحمت شفا عطا فرما مغروضوں کے قرض دور فرما بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما. اللہ جنواب نے پرام کرایا اللہ ان کی محنت کو قبول فرما ان کے مال میں گھر میں اولاد میں رزق میں برکت عطا فرما. اللہ صبح سے لے کر اس وقت تک یہ قرآن سنتے سناتے رہے اللہ ان کا سننا سنانا قبول فرما ہماری نجات کا بخشش کا مغفرت کا سبب بنا. اللہ جن بھی اب آپ نے اس پروگرام کے ساتھ تعاون کیا اخلاقی مالی اللہ ان کے مال میں گھر میں رزق میں برکتیں عطا فرما. اللہ جن کی اولاد ہوا نافرمان ہے فرما دار بنا دے اللہ بے نمازی بنا دے. اللہ ہماری دعائیں اپنی برگاہ میں قبول فرما. اللہ ہمارے ملک میں امن عطا فرما دہشت گردوں کو اپنے انجام تک پہنچا ان کا ظالم کو توڑ دے. اللہ امت مسلمہ کو غلبہ نصیب فرما. اللہ ہمارے ملک میں امن عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.